ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عقیدہ ختم نبوت اور مرزائی تلبیسات، یہ آج کا ہمارا جمعے کا موضوع ہے۔ مرزائیت اور قادیانیت یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، اور اس باطل اور فتنہ باز گروہ کے یہ نام ہے کہ جسے اس لیے پیدا کیا گیا، اس لیے لانچ کیا گیا تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور دراڑیں ڈالی جا سکے، اور خصوصاً مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو نکال دیا جائے۔ اور یہ وہ فتنہ ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر آج تک ہمیشہ اسے سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے، اس کی حمایت حاصل رہی ہے اور مکمل تحفظ حاصل رہا ہے۔ جیسا کہ عوام وہ یہ تو جانتی ہے کہ یہ مشرقی پاکستان یہ کیوں الگ ہوا، لیکن اس کی اصل وجوہات میں سے وہ یہ نہیں جانتی کہ اس سازش کے پیچھے بھی انہیں مرزائیوں اور قادیانیوں کا ہاتھ تھا۔ یہ مرزائی اور قادیانی ان کی حمایت یافتہ، ان کے گماشتے، ان کے ہمدرد آج بھی ہمارے ملک پر مسلط ہے، اور ان انگریزی غلاموں کی حالت یہ ہے کہ جب حلف اٹھانے کی باری آتی ہے تو لفظ خاتم النبیین ان سے پڑھا نہیں جاتا، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، بار بار غلط پڑھتے ہیں۔ غلط پڑھنے کے باوجود پھر اس کے بعد ابلیسی مسکراہٹ سے اپنے ہمدردوں کو اور اپنے انگریزی آقاؤں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم انہی کے نمک حلال ہیں۔ ایک تاریخی واقعات ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میرا موضوع ہے، اگر ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان مرتد مرزائیوں اور قادیانیوں کا کردار کیا رہا ہے، اور یاد رکھیں اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، بیوی بچوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، ہر اس مسلمان کو بتائیں کہ جس سے آپ کا ملنا ہوتا ہے کہ مرزائی اور قادیانی یہ عام کافر نہیں ہے، مرتد کافر ہے۔ مرزائی اور قادیانی مرتد کافر ہے، ان کے کفر کی کئی وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ ان کے ارتداد اور ان کے مرتد ہونے کی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ حالانکہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے، وہ مسلمہ اور واضح عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول
اقرار کو بنیاد بنا کر آج مرزائی اور قادیانی عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مرزا نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہم اسے نبی مانتے ہیں، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح موعود یا مہدی موعود، یہ دو نام، یہ دو الفاظ وہ لیتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے واضح ہے، اور یاد رکھیں قرآن کی اپنی مرضی سے تعبیر کرنا، اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کرنا یہ کفر ہے، اور یہ بھی ان کے کفر کی ایک وجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی مثال۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ان کی مثال۔ یہ نہیں فرمایا میری مثال، مجھ سے قبل انبیاء کی مثال اور میرے بعد آنے والے نبی کی مثال، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بات اپنے تک محدود ہے۔ فرمایا میری اور انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے انتہائی خوبصورت عالیشان گھر تعمیر کیا، اتنا عالیشان کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لوگوں کی نظر جب اس اینٹ پر پڑتی ہے، اس خالی جگہ پر پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ اینٹ بھی یہاں رکھ دی جاتی، یہ خراب تو کر دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ قرآن کے الفاظ خاتم النبیین کے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ اس سے بھی ایک اور زیادہ وضاحت، اٹل وضاحت، ترمذی اور مسند حاکم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ عمر بن خطاب نبی نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت نہیں تھی، نبوت اختتام تکمیل کو پہنچ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے عمر نبی نہیں بنے، نہ کبھی عمر نے دعوی نبوت کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی نہیں تھے۔ بالفرض اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، جیسے تمام امت مسلمہ کا متفقہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قتل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہاں ریاست والا معاملہ نہیں ہے، ریاست کرے نہ کرے، کیونکہ ہماری اسلامی ریاستیں وہ کبھی بھی اسلام کے حقوق اور اسلام کے حدود کو نافذ کرنے میں کبھی بھی دلچسپی نہیں دیتی، نہ ان کو اس سے کوئی سروکار رہتا ہے۔ دوسری بات، اگر ختم نبوت نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو بالفرض اگر وہ دعوی نبوت سچا ہے تو پھر قرآن نے اور احادیث نے اس کی نبوت کی سچائی کیوں بیان نہیں کی؟ بالفرض اگر وہ دعوی نبوت، وہ جو مدعی نبوت ہے وہ سچا ہے تو پھر مسلمان امت مسلمہ، صحابہ کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج تک جتنے بھی مسلمان آئے ہیں اور کیا
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے قتل کا حکم کیوں دیا؟ ایک مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، دیکھیں نام ہی اس کا تاریخ میں اور حدیث میں مسیلمہ کذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا، لیکن حکم دیا قتل کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکا، اس کے خلاف جو جہاد کیا گیا اس میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکا، بھاگ گیا، بچ گیا۔ اور پھر یہ شرف، یہ عصمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ان کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں اور صحابہ کی تاریخ کی وہ ایسی عظیم اور بڑی جنگ ہے، جہاد ہے کہ جس میں صرف اس ایک جنگ میں 700 کے قریب صحابہ کرام، قراء صحابہ کرام شہید ہوئے، اس لیے اس مدعی نبوت کو جہنم واصل کرنے کے لیے 700 صحابہ کرام۔ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہادی معرکوں میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 260-70 کے قریب ہے، اس سے زیادہ نہیں، 300 لگا لیں، کہاں 300 اور کہاں 700 کے قریب صرف صحابہ کرام، تابعین الگ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا، دعویٰ کرے گا، وہ شخص واجب القتل ہے اور وہ مرتد ہے۔ یہ دعویٰ کرنا ہی ایک مسلمان کو مرتد بنا دیتا ہے۔ اسی لیے مرزائی، قادیانی اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اور یہاں پر آج یہ سیاسی کفار، سیاسی لبرل اور وہ لوگ جو ان مرزائیوں اور قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں کہ ہم جیسے مسلمان ہیں، ان جیسے بدبختوں کے لیے روحانی خزائن میں مرزا قادیانی کا ایک حوالہ موجود ہے، لیکن اس کے الفاظ اتنے غلیظ اور گندے قسم کے ہیں وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جن کو یہ اپنا مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان بھائی ہیں ہمارے، مرزائی اور قادیانی، صرف اس وجہ سے کہ پاکستانی ہیں ان کو اپنا بھائی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی بندی انہیں کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے ایسے بھائی، ہمیں نہیں چاہیے ایسے رہنما۔ اور یاد رکھیں مرزا قادیانی، اگر اس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو مرزا قادیانی نے کئی جگہوں پر نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین کی ہے۔ خود مرزا روحانی خزائن میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے، اسی کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر ظالم بدبخت ملعون انسان تھا وہ، جس کو آج یہ سیاسی جمہوریت، بے دین لبرل قسم کے، لچر قسم کے سیاسی لوگ اس کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اتنی سخت توہین کرتا ہے۔ حالانکہ اس مرزا کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک، اور اگر قرآن کی اور احادیث کی نصوص کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ہمیشہ
نبیوں کے تذکرے میں مردوں کا ذکر فرمایا، مردوں کا لفظ استعمال کیا، الرجال، یعنی عورت کو کبھی نبوت نہیں دی گئی اور نہ عورت کی سربراہی اسلام میں ہے، لیکن روحانی خزائن میں یہ شخص مرزا قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اتنا پاگل اور بیوقوف اور سنگی قسم کا انسان تھا، کیونکہ شراب تو وہ پیتا تھا، ٹانک وائن پیتا تھا، حوالے موجود ہیں روحانی خزائن میں، باقاعدہ چٹھیاں لکھ کر حکیموں کو وہ لکھتا تھا کہ فلانا بندہ بھیج رہا ہوں، ٹانک وائن چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، خیال رہے اس بات کا، حوالے موجود ہیں روحانی خزائن میں۔ اور اسی دماغی پاگل پن کی حالت میں جانتے ہو اپنے آپ کے بارے میں کیا کتاب کرتا ہے؟ ایک طرف وہ مرد ہے، ایک طرف اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے استعارے کی شکل میں مریم بنا دیا گیا، مجھ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے صحبت کی، پھر میں حاملہ ہوا، میں نے عیسیٰ کو جنا۔ ان الفاظ پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کیا تھا؟ مرد تھا، عورت تھی، شوہر تھا، بیوی تھی، ماں تھا، بیٹا تھا، کیا تھا؟ اور جب آپ اگر کبھی واسطہ پڑھے نیٹ پہ، آپ دیکھیں روحانی خزائن، وہ کتاب آپ اگر اس کا ٹائٹل دیکھیں، کتاب کا ٹائٹل روحانی خزائن کے نیچے اس قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ساتھ ہی مسیح موعود اور مہدی موعود، یعنی اس پاگل پن کی انتہا دیکھیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کو بھی نبی بنایا وہ کائنات کے سب سے مقدس ترین انسان تھے، پاک باز لوگ تھے، اتنے پاک باز، اتنے مقدس، اتنے عظیم لوگ کہ جن کی زندگی کی قسم رب الجلال نے قرآن میں کھائی، لعنہم انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ قسم کھائی اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور پیش کی 40 سالہ زندگی، ہے کوئی مائیکل لال قوم برادری قبیلے والے میں سے کوئی ایک شخص جو میری 40 سالہ زندگی پر ایک انگلی اٹھا سکے، ایک حرف تنقید کا کہہ دے؟ لیکن اس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، شرابی یہ ہے، زانی یہ ہے، بدکار یہ ہے، اور دعویٰ نبوت کا کرتا ہے۔ جیسے عقیدوں کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث کے نام سے مشہور ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ 3 خدا ہیں، اللہ رب العالمین، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، 3 ذاتی، 3 خدا، لیکن یہ تینوں ایک ہی ہیں، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ لیکن انہوں نے 3 الگ الگ ذاتوں کو ایک قرار دیا، موجود ہیں، ان کا وجود ہے ذاتوں کا، اور یہاں پر یہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ میں آدم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، نوح بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، پھر بیٹے عیسیٰ کو خود بھی جنا، شوہر بھی ہے، اس کے اپنے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور خود ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کو چوک پہ الٹا لٹکا کر چھتر نہیں مارنے چاہیے؟ جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا حال کیا تھا کہ جو متشابہات آیات کے پیچھے پڑا ہوا تھا، نہیں مان رہا تھا، صحابہ نے سمجھایا کہ متشابہات آیات کے پیچھے نہیں پڑنا، کفر و گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا معنی اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، نہیں مان رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کا علاج کیا، سر پہ ٹوڑے برسائے، کہا جنگوں میں جا کے چھوڑ دو اس وقت اس کا دماغ ٹھکانے پر آیا۔ تو جو شخص
اس کو مسلمان مانتے ہیں، مرزائیوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور مصر ہے اس بات پر کہ ان کو مسلمان کہا جائے، مرتد اور کافر نہ کہا جائے، ان کا علاج بھی یہی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہم اسلامی ملک میں تو رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہ جو مسلط ہیں وہ انہی کے ہم نوا ہیں، انہی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ مرزائی، آج کے جتنے بھی مرزائی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مرزا نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد مرزائیوں کا مشہور ترین اخبار الفضل، جو آج بھی قادیانیوں کے انگریزی خداؤں کے ملک لندن سے چھپتا ہے، پہلے قادیان سے چھپتا تھا، آج ان کے انگریزی خداؤں کے ملک لندن سے چھپتا ہے، آج بھی چھپتا ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد کا بڑا بیٹا اور مرزا بشیر احمد، وہ کیا کہتا ہے، یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود یعنی غلام قادیانی اللہ تعالیٰ کا ایک رسول اور نبی تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے نام سے پکارا، اور وہی نبی تھا جسے خود اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا۔ کیا یہ توحید رسالت نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا اس بکواس کے بعد اور اس اقرار کے بعد کہ مرزا قادیانی اور اس کی جتنے بھی اولاد گزری ہے، ان کے اخبار آج تک اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لکھتے ہیں، الفضل اخبار اٹھا کے دیکھیں، روحانی خزائن کے جتنے آج تک مطبوعات نسخے ہیں، سب کو اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہوا ہے، مرزا کے یہ اقرار لکھے ہوئے ہیں اس میں کہ مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اور صرف ان کا یہی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کے دعوے یہ ہیں کہ ان کا جو قادیان تھا وہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، بلکہ یہی مرزا کا بیٹا اپنے قادیان کے اجتماع کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں آنا یہ اسی طرح ہے جس طرح مکہ مکرمہ میں حج کرنا۔ روحانی خزائن میں مرزا قادیانی اپنی 17-18 سال کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا بیان کرتا ہے؟ انگریز گورنمنٹ کو خط لکھتا ہے، چٹھی لکھتا ہے اس وقت کے گورنر کے نام کہ میری 18 سال کی زندگی اور میں نے 18 سال میں جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے، موجود ہے، اور یہی ہم اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کبھی بھی انگریز گورنمنٹ کی مخالفت نہیں کرنی۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں جہاد کا نام لینا یہ گالی ہے، غداری ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کی یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ جہاد کا نام نہیں لینا، کیا آج تک جب سے امریکہ بنا ہے، جب سے اسرائیل بنا ہے، کیا انہوں نے اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے جنگ کو چھوڑا؟ ایک دن بتا دیں، آج تک جنگ کرتے آ رہے، اس کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے قابل سے دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور ان مرزائیوں قادیانیوں نے جب ہم پر مسلط کیے گئے اور آج بھی مسلط ہیں، ہمیں یہ پٹی پڑھائی، سبق پڑھایا، ہمیں مجبور کیا اس بات پر کہ جہاد کا نام نہیں لینا،
جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مرزا قادیانی روحانی خزائن میں مسلمانوں کے بارے میں اتنے گندے اور غلیظ لفظ استعمال کرتا ہے، اتنی بےہودہ قسم کی گالیاں دیتا ہے ان کو کہ وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اور آج ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان مان لو۔ اور پھر جتنے بھی قادیانی ہیں ان کے اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں، ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں، ایک ابلیسی نعرہ، ایک ابلیسی جملہ بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بیان کرتے ہیں، ہر ایک سے محبت، کسی سے نفرت نہیں۔ پہلی بات، یہ نعرہ، یہ جملہ سراسر اسلام سے بغاوت ہے۔ اسلامی عقیدے اور بنیادی عقیدہ اسلام کا کہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے، یہ اس سے متصادم ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کی توہین اور اس پر طعن ہے۔ محبت اور نفرت کا معیار اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے، کسی سے نفرت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے۔ اسلامی عقیدہ کی بنیاد ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر یہی جملہ، یہ جو آج لکھتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں، ہر ایک سے محبت، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ روحانی خزائن میں مرزا قادیانی نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، سید محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ منتصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ کو کیوں گالیاں دی؟ ان کے خلاف غلط اور غلیظ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ان کے خلاف یہ محبت کا نعرہ کیوں نہیں بلند کیا؟ حالانکہ انہوں نے گالیاں نہیں دی، جس طرح مرزا نے روحانی خزائن میں گالیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے کبھی گالیاں نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی گندی زبان استعمال کی۔ تو وہ محبت ان علماء کے لیے کیوں نہیں تھی، جبکہ انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ، ایک ہی دعویٰ کیا تھا کہ مرزا کے جو عقائد ہیں اس بنا پر یہ کافر ہے، اور اسی لیے سب سے پہلا فتویٰ سید محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کروایا، اور اسی فتووں کا ذکر اس نے ہر جگہ کیا ہے۔ اور جس کو آج مرزائی اپنا نبی مانتے ہیں، اور جانتے ہیں اس کی زندگی کس طرح گزری، اس کی موت کس طرح آئی، وہ ملعون کس طرح جہنم حاصل ہوا، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ منتصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ مباہلہ کیا، اس مباہلے کے نتیجے میں وہ پخانے کی حالت میں کرتے ہوئے وہی واصل جہنم ہوا۔ مباہلہ کیا تھا کہ سچا جھوٹے کی، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور یہ حیضے کی بیماری سے مردار ہوا۔ دعوے اس نے بڑے کیے، بڑی پیشن گوئیاں ہیں، تمام کی تمام پیشن گوئیاں جھوٹی، تمام کے تمام دعوے جھوٹے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن کیونکہ ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے سب کچھ بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، اور خصوصاً خطیب ملت، خطیب وباق علامہ احسان الہی فقیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی انتہائی لاجواب بے مثال کتاب مرزائیت الاسلام، اس کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر دیں۔ ہر ان کے باطل اور کفری عقیدے کو کھول کر رکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اس کے تمام دعووں کی کڑی کھول دی علامہ صاحب نے۔ تو لازمی پڑھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے خراب قسم کے کافر ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا
کا حکم عام کافروں والا نہیں ہے۔ تو اس پر کچھ یہی سیاسی لوگ وہ چیپی کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات یہ جملہ ان کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عام کافر نہیں ہے، اس لیے کہ معتبر کافر ہیں، غلیظ ترین کافر ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام سے بغاوت نہ ہو۔ اسلام کے عقیدوں اور نظریوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، صحابہ کی، مسلمانوں کی، اسلام کی توہین نہ کی ہو۔ کوئی ایک عقیدہ نظریہ تو بتائیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جاگیں اور ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے دنوں دیکھا نہیں کہ جب فرانس کی مصنوعات کا، دیگر کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ معافیا مانگی، عرب ممالک سے معافیا مانگی۔ ہمارا میڈیا تو یہ پٹھو اور غلام پالتو میڈیا ہے، وہ یہ باتیں نہیں بتاتا۔ انہوں نے معافیا مانگی ہیں کہ یہ بائیکاٹ ختم کرایا جائے، ہماری معیشت تہس نہس ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کر دیا تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ تمہاری معیشت ہے کہاں؟ کس معیشت کی بات کرتے ہو تم؟ معیشت تمہارے ذمہ ہے، تم معیشت کے ٹھیکیدار ہو۔ یہ معیشت روزی رزق ہمارے ذمہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ کیا صحابہ کو نہیں دیا؟ اتنا رزق دیا کہ جب ایک مرتبہ دسترخوان پر غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ 3-4 قسم کے کھانے آ گئے تو رونے لگ گئے۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جہاد کا، ہمارے عبادات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا صلہ اس دنیا میں دے دیا ہو۔ ان کو اللہ رب العالمین نے اتنا کچھ دیا تھا اور آج تم معیشت کے رونے روتے ہو۔ جب تک صحیح معنوں میں اسلام پر نہیں آؤ گے اسی طرح ذلیل و خوار ہو گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس قوم کو، گروہ کو، فرد کو، افراد کو، ملک کو عزت نہیں بخشتا جو اسلام کے خلاف چلے۔ اسلام پر چلو گے اللہ عزت دے گا، رزق دے گا، روزی دے گا، تحفظ دے گا، امن دے گا، یہ اللہ کی ضمانت۔ لیکن تمہارا تو ایمان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پر، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے عقائد کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ چند اعلانات ہیں۔ صفا مسجد کے زیر انتظام جو آپ جانتے ہیں علامہ سید طارق رحمۃ شاہ حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے زیر انتظام جو اسرار اسکول چلتا ہے اس میں مستحق بچے بچیوں کا داخلہ جو ہے وہ بالکل مفت ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکول ہیں یہ سب بے دین ہیں، یہ آپ کے بچوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ اتنے ان کے غلط نظریات ہیں، توہین آمیز، اسلام دشمن ان کے افکار ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے اسلامی اسکول ہیں ان میں ہم اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ تو لہٰذا اس پر بھی ساتھی توجہ دیں۔ اسی طرح ساتھی جیسے کچھ جانتے بھی ہیں کہ اسی مسجد میں ہر اتوار کے روز اللہ پر ایمان، یہ مسلمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان کس طرح ہونا چاہیے، اس سے متعلق ایک ہفتہ وار کورس شروع کیا ہے جس میں جامع سلفیت شیخ الحدیث شیخ محمد اسماعیل امین حفظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لاتے ہیں، جس کی ایک کلاس گزر چکی ہے گزشتہ اتوار کو۔ صرف اتوار کے دن مغرب کے بعد 1-1.5 گھنٹہ کی کلاس ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ آپ کے عقیدوں کو قرآن و سنت کے مطابق ایک جلا ملے گی، ایک روشنی ملے گی، عقائد آپ کے درست ہوں گے کہ ہم نے اللہ کو پہچاننا کس طرح ہے وہ پتہ چلے گا آپ کو۔ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، دوست احباب کو بھی اس میں ضرور لائیں۔ اسی طرح وہ یہ کچھ نمازی ہیں، جیسے ایک بہن کا گزشتہ روز آپریشن ہوا ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جیسا کہ علامہ سید عبدالرحمان شاہ صاحب ہمارے امیر، ڈاکٹر افضل صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست احباب بھائی بہن مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح اسلام پر چلنے کے والا بنا دے. اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ